بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اور آپ کے صحابہ پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل سنہری بات۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور ایک جمہوری نظام میں ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک ایک ووٹ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور ایک ووٹ ہی قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے اہم ہے۔ جمہوری نظام میں تو فیصلے فقط اکثریت کی بنا پر ہوتے ہیں۔ یہاں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اس لیے گنتی میں جس کا پلہ بھاری ہو گیا وہی قوم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ کسی کی اہلیت، قابلیت، دیانت اور صداقت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ فقط گنتی میں ووٹ زیادہ ہو جائیں تو انتخابات کے نتائج میں فرق آ جاتا ہے۔ لہٰذا ایک ووٹ کی ہیر پھیر پورے انتخابات کے نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے ووٹ کا درست استعمال قوم کے مستقبل کے لیے بہت ضروری بلکہ شرعی لحاظ سے بھی واجب ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کو دیکھا جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت سفارش، شہادت اور وکیل بنانے کی سی ہے۔ یعنی ووٹ دینا سفارش کرنا ہے کہ میں جس امیدوار کو ووٹ دے رہا ہوں یہ میرے نزدیک اس قابل ہے کہ اسے عوامی نمائندہ بنا کر اسمبلی میں بھیجا جا سکتا ہے اور یہ اہل اور قابل شخص ہے جو عوام کی نمائندگی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ یا ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی ہے، یعنی ووٹ دینے والا اپنے امیدوار کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص جسے میں ووٹ دے رہا ہوں اس میں قانون سازی کی صلاحیتیں موجود ہیں، یہ عوامی مسائل حل کرنے اور قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ انہی چیزوں میں اپنے امیدوار کو وکیل بنانے کا معنی بھی ہے۔ ان تینوں صورتوں میں سفارش اور گواہی کے شرعی احکامات اور وعدے اور وعیدیں نافذ ہوں گی۔ یعنی آیات قرآنی اور احادیث میں درست موقع پر سفارش، سچی گواہی اور وکیل بنانے کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ درست ووٹ دینے والے کو حاصل ہوں گے، جبکہ غلط جگہ ووٹ دینے والا نااہل کے حق میں سفارش، جھوٹی گواہی اور جھوٹا اور غلط وکیل بنانے کے بارے میں جو وعیدیں ذکر ہوئی ہیں ان کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس لیے ووٹ کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر اور چھان بھٹک کر کرنا چاہیے۔ کہیں ایسے شخص کو ووٹ نہ دیں جو بعد میں ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو اور ہم اس کے تمام غلط کاموں میں برابر کے گنہگار ٹھہریں۔ ووٹ دینے کے لیے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو بڑے بڑے قومی مفادات پر ترجیح دینے سے معاشرے میں تباہی آتی ہے۔ ہم آج ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنے نہایت معمولی کاموں کے لیے نااہل لوگوں سے ووٹ کا وعدہ کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک پر ہمیشہ سے نااہل لوگ مسلط ہوتے آئے ہیں۔ تعلیم یافتہ اور سیاسی شعور میں پختگی رکھنے والے معاشرے میں ووٹ دینے کے معیار مختلف ہوتے ہیں۔ وہ اس شخص کو ووٹ دیتے ہیں جو ان کے ملک و قوم کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جسے پالیسی سازی کا علم ہو، جو سیاسی شعور رکھتا ہو اور موجودہ حالات پر اس کی گہری نظر ہو۔
لیکن ہمارے معاشرے میں ووٹ دینے کے معیار بہت ہی مختلف، بلکہ گھٹیا کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ہم ایک بریانی کی پلیٹ پر ووٹ دے دیتے ہیں، ہمیں کوئی امیدوار سائیکل لے دے یا فقط وعدہ ہی کر لے تو ہم ووٹ دے دیتے ہیں۔ ہم 1,000 روپے لے کر ووٹ دے دیتے ہیں۔ ہم وڈیروں اور چودھریوں کے لیے کہنے پر ووٹ دیتے ہیں۔ یہ تو کہیں کہیں ہوتا ہے، لیکن گلیاں نالیاں پختہ کرنے پر ووٹ دینے کی وبا تو پورے ملک میں عام ہے۔ اول ذکر میں تو زیادہ تر ان پڑھ اور دیہاتی کہلانے والے لوگ ملوث ہوتے ہیں، لیکن گلیاں اور نالیاں پختہ کرنے پر تو اچھے اچھے پڑھے لکھے شہری لوگ بھی ووٹ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں ان کا کام ہماری گلیاں پختہ کرنا اور ہماری نالیاں بنوانا ہے۔ یہ ووٹ کی انتہائی ناقدری ہے میرے بھائیوں۔ انتخابی امیدواروں کا اصل کام قانون سازی ہوتا ہے کہ وہ انتخابات میں کامیابی کے بعد ملک کے بہترین مستقبل کے لیے فیصلہ کریں گے، نظام کو درست کرنے کے لیے قانون سازی کریں گے اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تمام شعبۂ زندگی میں قوم کی ترقی اور خوشحالی کے ضامن بنیں گے۔ مگر ہم ایک گلی پختہ کرنے یا پختہ کرنے کے فقط وعدے پر ہی نااہل لوگوں کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ ہم ان کی صلاحیتوں کو نہیں دیکھتے۔ ہم معمولی وعدوں پر نااہل امیدواروں کو ووٹ دیتے آئے ہیں، جو ایک گلی پختہ کر کے اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ عوام کو دکھائی نہیں دیتے، اور عوام بھی ان سے کسی حق کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق گلی یا نالی بنوا دی ہوتی ہے۔ اب ان پر عوام کی کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ ایک گلی بنوا کر بھی یہ عوام پر احسان کرتے ہیں، جو انہیں نہیں بھی چاہتے۔ وہ اپنی گلی پختہ ہوتے دیکھتے ہیں تو سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ ان کے ساتھ تصاویر بنواتے ہیں، اور یہ امیدوار گلی پختہ کر کے عوام پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نظام میں حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں امیدواروں کو جانچنے کے پیمانے بدلنے ہوں گے۔ اگر ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل اور دیندار امیدواروں کو ووٹ دیں گے تو ہمارا کوئی کام بھی نہیں رکے گا۔ دیندار اور دیانتدار امیدوار ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ وہ کوئی کام کریں گے تو عوام پر احسان نہیں جتائیں گے، بلکہ اپنا فرض سمجھ کر کریں گے۔ اس لیے خدارا اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کیجئے، اپنے ووٹ کی اہمیت کو جانیے اور اتنی معمولی چیزوں پر ووٹ کو فروخت نہ کیجیے۔ دوران انتخابات اپنے پیش نظر نظام کی تبدیلی کی خواہش رکھیں، یہی ملک و قوم کی مفادات میں بہتر ہے، اور اس میں ملک و قوم کی ترقی کا راز مضمر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔